السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قواعد تجوید کورس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا جاری ہے، اور آج ہم سبق نمبر 44 پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم حروف مقطعات کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں لیسن کی جانب۔ حروف مقطعات جن حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا اصل معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قرآن میں کل 14 حروف مقطعات ہیں جو کہ 29 بار آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف مقطعات کون سے ہیں؟ جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حروف پر کھڑا زبر ہو تو 2 حرکات جتنا لمبا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ نوک والا یا بڑا مد یا بڑی مد ہو تو 6 حرکات جتنا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور ان حروف مقطعات میں آپ کو اخفا، غنہ اور تمام کیفیات کے ساتھ ان کی ادائیگی کرنی ہے، کہ جن کے اوپر اگر کوئی بھی کسی قسم کا، میں انشاءاللہ آپ کو جب الفاظ پڑھ کر سناؤں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے۔ اور یہ اکثر آپ نے یہ قرآن پاک کے جب شروع ہوتی ہے ہماری سورت مبارکہ تو اس کے سٹارٹ میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صاد، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر ہے بڑی مد، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ نیچے دیکھیں، اس کے توڑ بھی دیے گئے ہیں، صاد، الف اور دال۔ تو یہاں پر آپ نے اس کو آٹومیٹکلی کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صاد حروف مستعلیہ تو اس کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے قاف، نون۔ اب نون کی آواز کو آپ نے ناک میں بالکل نہیں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں گے ہم تو سین، یا سین، تو ہاں۔ اچھا، اب آپ اس کی جو توڑ دیکھیں نیچے، تو یہ دیکھیں تو اور الف، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ دیکھیں الف مد کھڑی حرکت ہے نا، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور یہاں پر سین یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے یا مد۔ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ ہمارا کیا آ گیا ہے؟ سکون۔ ہم نے پڑھا تھا نا مد میں کہ حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ 5 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی، یہ اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیوں اتنا لمبا لمبا کھینچا گیا، کیونکہ حروف مد کے بعد جو ہے وہ سکون کی علامت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یا سین، یہاں پر بھی یا الگ ہے۔ اس کو ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پاز دیں گے، یا سین، تو پھر آپ کا بالکل بہترین آئے گا۔ اب یہ دیکھیں گے تو اب اس پر دونوں پر کھڑی حرکات ہے، تو آپ نے ایک ایک الف کا ٹائم دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں گے میم، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہا پر کھڑی حرکت ہے اور میم سیم وہی حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا۔ نیکسٹ ہمارا ورڈ، اب یہ آپ نے بہت دھیان سے یہاں پر دیکھنا ہے اور ایز اٹ از سنانا ہے، کیونکہ اس میں قواعد آ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بریف کرتی ہوں۔ الف لام میم۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے توڑ پر آ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے ہمارے پاس انہوں نے ہمیں یہ دیے ہیں، اس کے توڑ دیے ہیں، مینس کے الف معروف، لام میم۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم نے کیا کر لینا ہے, اس جگہ پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ادغام شفوی ہو رہا ہے. تو کیا رول تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو ادغام شفوی یعنی کہ غنہ کریں گے, اور غنہ کا ٹائم ایک الف کا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بھی غنہ کی, اور یہاں یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر یا مد اور حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا. ٹھیک ہو گیا. الف لام را, الف لام را. ٹھیک ہے, پاز کر کے کریں گے تو بہت اچھا آپ کا ادائیگی ہوگی. تو سین میم, تو سین میم. اب یہاں پر بھی میم مشدد ہے, آبویسلی یہاں پر غنہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور دیکھیں کیونکہ میم مشدد ہے نا, تو مشدد حرف اپنے سے پہلے والے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اور جب بھی میم اور نون مشدد ہیں, یہ ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں, تو ہم نے ان پر غنہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارا الف لام میم را, الف لام میم را. تو آپ نے بالکل پاز کر کے ہر لفظ کے بیچ میں گیپ دے کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بہت ٹھیک ہو جائے گی. نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے الف لام میم صاد. ٹھیک ہے. اب یہ جو لام ہے نا, اس کو بھی پورا لمبا کھینچنا ہے, کیونکہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا, مدود اوپر ہیں ساری, تو جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں توڑ بھی ہجے بھی کر کے دکھا دیے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر یہ بہت دو جو ہے ہمارے پاس توجہ طلب ہمارے پاس یہ کلمات ہیں, تو ان کو آپ نے اچھے سے ادائیگی کرنی ہے. کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد. اب یہاں پر کیا ہوا ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون, یہاں پر 6 حرکات, ہا یا الف مد, اور یہاں پر میں نے کیا کیا, عین صاد. یہاں پر کیا اپلائی ہو رہا ہے, یا ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے, کیا بن گیا, یا لین ہے. ٹھیک ہے, عین اس طریقے سے. اور نون ساکن کے بعد کیونکہ صاد ہے, حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے, تو یہاں پر کیا ہو گیا, عین, ایک الف کا ٹائم دیں گے, اخفا کا غنہ کریں گے, صاد. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہا میم, ہا میم. یہ یہاں پر آئی تھنک سو ان سے مس پرنٹنگ ہو چکی ہے, تو یہاں پر یہ کھڑی حرکت ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے توڑ میں نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں گے, عین سین قاف. یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے, حروف اخفا میں سے ایک حرف, نون ساکن کے بعد
क़ौफ़ है हरूफ़ इख़्फ़ा में से एक हर्फ। मुझे उम्मीद है कि बहुत डिटेल के साथ आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि एक ही टॉपिक में इसको क्लियर करना था, अल्फाज की अदायगी की वजह से वीडियो लंबी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। कोई भी बात समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा।